کل بروز قیامت جب مجرم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان پر انتہائی خوف طاری ہوگا، وہ کانپ رکھے ہوں گے، اور یہ سارے لوگ گھٹنے کے بل ہوں گے، کھڑے ہونے کی جرت نہ ہوگی۔ الجاسیہ کے معنی ہے گھٹنے کے بل ہونا، الجاسیہ کے معنی ہے گھٹنے کے بل ہونا۔ تو اس میں اس منظر کو بیان کیا گیا، اس نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الجاسیہ ہے۔ سورہ جاسیہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 45 یعنی 45 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 یعنی 65 ہے۔ اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حامیم، حروف مقطعات سے ہے، یعنی یہ الگ الگ حروف ہیں۔ حامیم مل کر ایک لفظ نہیں، بلکہ ہا سے الگ مراد ہے، میم سے الگ مراد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں، اور حضور کے واسطے سے خاص اولیاء کو اس کا علم دیا گیا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب قرآن نازل کی گئی اللہ کی طرف سے جو کہ عزیز ہے، عزت والا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمان و زمین میں ضرور مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں۔ وما یبث من دابہ، اور جو پوری دنیا میں اللہ نے جانور پھیلائے، آیات وہ بھی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یعنی کتنا پیارا درس قرآن دے رہا ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی وہ ساری مخلوق اللہ کی قدرت پر نشانی ہے۔ اس پہ غور و فکر کیا جائے تو اس سے اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علامہ عطا محمد بن دیالوی علیہ رحمہ بہت بڑے مدرس اور صوفی بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے ایک شاگرد ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں، بزرگ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے جس مخلوق کو پیدا کیا اس مخلوق کی ہر تفصیل کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یعنی وہ کہتے تھے کائنات میں جتنے ذرے ہیں ہر ذرے کا علم رسول اللہ کو دیا، جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، جو بھی مخلوق ہے، بلکہ آسمان و زمین میں ساتوں آسمان ساتوں زمین، ہر چیز کا علم رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ تو بتائیے کہ ان ذروں کے علم سے رسول اللہ کو کیا فائدہ؟ میں طالب علم تھا تو میں نے یہ سوال کر لیا۔ تو کہتے ہیں وہ بزرگ نے مجھے کہا کہ تمہارے سوال کے 2 جواب ہیں۔ اصل میں بعض بدعقیدہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے پتے ہیں ان پتوں کا علم رسول اللہ کو دیا گیا، تو اس علم کا حضور کو فائدہ کیا؟ تو وہ طالب علم تھے تو کہتے میرے ذہن میں یہ سوال تھا، تو میں نے کہا ان پتوں کے علم کا، ان ذروں کے علم کا رسول اللہ کو فائدہ؟ انہوں نے کہا تیرے سوال کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ پھر اللہ کو اس کا علم ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں ہے، تو پھر اللہ کو کیا فائدہ؟ تو وہ کہتے ہیں میں لاجواب ہو گیا۔ پھر کہا کہ دوسرا جو تحقیقی جواب ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ یہ فرمایا کہ میری بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، مخلوق کا ذرہ ذرہ میری معرفت عطا کرتا ہے، میری پہچان عطا کرتا ہے، میری قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اس میں غور و فکر کا حکم دیا گیا۔ تو جتنی قدرت کی نشانیوں کا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی رب کی معرفت زیادہ حاصل ہوگی۔ تو چونکہ حضور کو رب کی معرفت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہر ذرے کا، ہر مخلوق کا آپ کو علم عطا کیا گیا۔ اور یہ بات صرف حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی ہی کی بات نہیں، بلکہ یہ بات احادیث طیبہ میں بھی ہے، اور خود رسول اللہ نے بیان کیا کہ کائنات کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت آنے تک، اور قیامت کے بعد جنتی جنت میں داخل ہوئے، جہنمی جہنم میں داخل ہوئے، یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور اس پر اگر آپ 40 احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیں تو نیچے مکتبے پر کتاب موجود ہے، عقیدہ علم غیب اور صحیح بخاری، عقیدہ علم غیب اور صحیح بخاری، اس میں اس موضوع پر 40 حدیثیں رسول اللہ کے بیان کی گئی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ کا علم اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم اللہ کی عطا سے ہے، تو ذاتی اور عطائی کبھی برابر ہو نہیں سکتے۔ تو جو تمہاری پیدائش ہے، زمین و آسمان اور جتنے جانور ہیں، سب آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ نے جو آسمان سے روزی نازل فرمائی اس میں بھی نشانیاں ہیں، رات کے آنے جانے میں بھی نشانیاں ہیں۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اللہ تعالی نے اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ہواؤں کی گردش میں بھی آیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ نتلوها علیک بالحق، ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو اللہ کے بعد یعنی اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ اور اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، افاق بڑا بہتان باندھنے والا، اسیم گنہگار، جو بڑا بہتان باندھنے والا ہے، گنہگار ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ یسمع آیات اللہ، یہ وہ ہے جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے۔ تتلا علیہ، جو آیتیں اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ ثم یصر مستکبرا، پھر غرور کرتے ہوئے ضد پر اڑ جاتا ہے۔ کأن لم یسمعها، اور ایسا بن جاتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو محبوب اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ خوشخبری تو نعمتوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں فرمایا دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، یہ اسے ذلیل کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، زجر و توبیخ کے لیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کو جانتا ہے، اتخذها ہزوا، تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے
ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو انہوں نے کمایا، یہ مال، یہ اولاد، یہ مکان، یہ بینک بیلنس، یہ عہدے، یہ منصب، کچھ بھی انہیں اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے گا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور اللہ کے مقابلے میں جو انہوں نے دوست بنائے ہیں، یہ ان کے دوست، ان کے رشتہ دار بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، یہ ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اور رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر ہمیں اس کی معرفت عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس قلیل زندگی سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔